السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں معاف کیجیے گا، اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف کروا دیں. ریکو ڈک جی ایک ایسا صحرا ہے جس کو ہم ریکو ڈک بھی کہتے ہیں، لیکن وہ جب انگریزی میں جاتا ہے تو اردو میں اس کا نام ریکو ڈک ہے. جیسے کہ لکو دک صحرا ہوتا ہے، ایسے ریکو ڈک یہ بھی ہے، تقریباً عربی ماخذ ہے اس کا. ریکو ڈک وہ ایک جگہ ہے جہاں پہ ہمارے ہاں جو ہے وہ زمین ہے، اس میں تانبے کے بہت زیادہ زراعت پائے جاتے ہیں، اور جہاں پہ تانبا ہوتا ہے وہاں پہ سونا بھی ہوتا ہے. اور سونا جو ہوتا ہے وہ تانبے کا چند پرسنٹ ہوتا ہے، مطلب 1% بھی شاید نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بھی کم ہوتا ہے، لیکن سونا ہوتا ہے. اور یہاں پہ 80,000 ٹن سونا ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق، جسے ہماری پی سی ایس آئی آر لیبارٹریز کے ماہرین نے کنفرم کیا، اور گورا جاتے ہوئے ہمیں یہ تحقیق کر کے دے گیا تھا 1947 کے اندر. تو تانبا کتنا ہے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. یہ ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی تھی مشرف صاحب کے دور میں انٹرنیشنل ایکسپلوریشن کے لیے. ہمیں اس وقت سرکاری طور پہ ریکویسٹ آئی کہ اس کے اوپر پروگرام کریں. ہم نے اس وقت اس پہ 5 گھنٹے کی 3 دن کی لائیو ٹرانسمیشن بھی کی تھی جب پاکستان میں ایک انویسٹمنٹ کانفرنس ہو رہی تھی. تو اس وقت سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. دنیا کے اندر 2 کمپنیاں ہیں جی، ایک اینڈوفاگاسٹا ہے جو کہ چلی کی کمپنی ہے. دنیا بھر کے اندر کہیں پہ بھی کان کنی ہوگی، اینڈوفاگاسٹا جو ہے وہ فراہم کرے گی جی اس کے لیے ٹیکنیکل فیسلٹیز. اور دوسری دنیا کے اندر سونے تانبے کی جہاں پہ بھی ایکسپلوریشن ہوگی، اگر اس میں سرمایہ کاری کی بات آئے گی تو وہ کرے گی بیرک گولڈ. بیرک گولڈ جو ہے وہ کینیڈا کی کمپنی ہے، آسٹریلیا میں بھی رجسٹرڈ ہے اور لسٹڈ ہے اسٹاک مارکیٹ کے اوپر، امریکہ کے اسٹاک نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کے اوپر لسٹڈ بھی ہے. ان دونوں کمپنیوں نے اپنی جو تھی وہ صلاحیتیں پول کی، اور انہوں نے ایک نئی تیسری کمپنی بنائی، ٹیدیان کاپر کمپنی. ٹیدیان کاپر کمپنی نے ہمیں آ کے پٹو ڈالا کہ جناب یہ آپ ہمیں دے دیں، اور ہم یہاں سے اتنی انویسٹمنٹ کریں گے اور اتنا سونا نکالیں گے، اس میں سے اتنا بلوچستان کا ہوگا، اتنا وفاق کا ہوگا، اور اتنا تانبا ہم نکالیں گے، جس کی ریشو یوں ہوگی. اور اس کے بعد یہ کانٹریکٹ ہو گیا. ہمارے ہاں کچھ لابنگ تھی، اور اس لابنگ کا خیال یہ تھا کہ چائنیز بھی اس لیول پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں تو ہم چائنیز کو کانٹریکٹ دیں. اور پھر پاکستان کے ادارے آپس میں لڑے اور ہماری عدلیہ نے یہ کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کر دی. اس ٹرمینیشن کے نتیجے کے اندر جو ٹیدیان کاپر کمپنی تھی اس کا جو، اور پھر بیرک گولڈ اور اینڈوفاگاسٹا، ان سب کے شیئر جو تھے اگر وہ $85 پہ تھے تو وہ گر کے $10-12 پہ آ گئے، کیونکہ اتنی بڑی سونے کی چڑیا ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی. تو اب جناب ٹیدیان کاپر کمپنی جو تھی وہ سالسی میں چلی گئی. ورلڈ بینک کی جو سالسی کا ہے فورم، اس پہ جا کے اس نے مقدمہ کیا، اور اس مقدمے کے نتیجے کے اندر انہوں نے بتایا کہ اگر ہم یہ کمپنی چلا لیتے تو اگلے 30 سے 35 سال کے اندر ہم $6 ارب کما لیتے، اور وہ سارے کا سارا خرچہ پاکستان ہمیں دے، کیونکہ اس نے یہ کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کر دیا. اور ہم چونکہ چائنیز کی محبت میں اس وقت گرفتار تھے اور چائنیز کو دینا چاہ رہے تھے، جس طرح کہ ہم نے سینڈک کے اندر 20,000 ٹن گولڈ والا پروجیکٹ کوڑیوں کے مول جو تھا وہ چائنیز کو اٹھا کے دے دیا تھا. اور یہ شرط بھی ویو آف کر دی تھی کہ چائنیز جو تھے وہ ہسکنگ کا اور سمیلٹنگ کا اور پیوریفیکیشن کا لوکل پلانٹ لگائیں گے. چائنیز مٹی اٹھا کے لے گئے کنٹینروں میں بھر بھر کے، اور ہم نے کیا کیا، ان کنٹینروں کی سینڈک چاگی کے پاس علاقہ ہے، وہاں سے لے کے کراچی تک سیکیورٹی فراہم کرنے کا ہم نے پیسے لیے. جو وہ لے گئے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. پی سی ایس آئی آر کی رپورٹ یہ سجسٹ کرتی ہے کہ 20,000 ٹن سونا اس میں تھا. تو اب ہم نے سینڈک چونکہ دینا تھا، اس لیے ہم نے چائنیز کو، اس لیے ہم نے یہ کام کر دیا. اب وہ کانٹریکٹ ون کر گیا جی، سوری ایوارڈ ہوتا جس کو، کیس نہیں ہوتا، یہ ایوارڈ ہوتا جی. ایوارڈ ون ہو گیا جی ٹیدیان کی طرف سے، اور ٹیدیان ہمیں کہا گیا کہ ہم جو ہے وہ ٹیدیان کو پیسے ادا کریں. ہم نے اس کے خلاف ایک درخواست ڈالی ہے، اور درخواست یہ ہے کہ جناب ہم ٹیدیان کے ساتھ بیٹھ کے دوبارہ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا. حکومت کے ٹاپ سے لے کے باٹم تک سب نے مبارکبادوں کا، آپ کو پتا ہے نا کہ جعلی ڈھول کے اوپر ناچنے میں تو یہ حکومت کوئی آسانی نہیں رکھتی تاریخ کے اندر. تو اس جال سازی کے اندر ہمیں بھی کہا گیا کہ آپ بھی ناچیں. ہم نے کہا پھر تو ہم تو ایسے ناچیں گے جیسے ہم نے آپ کو انٹرو میں عرض کیا ہے کہ کس گل دی مبارکباد لے رہے ہو یار.
آپ جیسے ہی اپلیکیشن ریویو کی نظر ثانی، اور آپ کو پتا ہے ہابکو کیس کے اندر آپ نے 3 دفعہ ریویو کی اپلیکیشن فائل کی تھی، اور تینوں دفعہ وہ جو ثالثی کا جو ہوتا ہے وہ کہتا ٹھیک ہے یہ تو یہ جناب ایک ایشو ہے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ یار کوئی تو مثبت خبر لاؤ. گیس تم نکالنے کی بات کرتے ہو وہ لیک ہو جاتی ہے کراچی کے پاس، ٹھیک ہے، جو بھی بات کرتے ہو فطرت تمہارے قدرت تمہارے منہ پہ دے مارتی ہے، لیکن یہ جھوٹ بول کے مثبت خبریں ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک، اس کے اوپر بات کریں گے جی. پھر قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس ہے جی. قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس کے اندر مجھے پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس تھا، اس سے پہلے سینٹ کے اجلاس کی اگر میں آپ کو یاد دہانی کراؤں، اور وہ جو ایک بیرسٹر سیف صاحب ہیں، میں نے ان کانوں سے لائیو ٹرانسمیشن میں ان کی بات سنی تھی کہ ووٹ تو بڑھ گئے ہیں، اور پھر انہوں نے نمبر بھی بتائے تھے، وہ ریکارڈ ہوا موجود ہے. لیکن اپوزیشن چونکہ اتنی کمپرومائز ہے، انہوں نے نہیں اٹھایا تو ہم جرنلسٹ کیا کریں؟ بھئی جس کی چوری ہوئی ہے وہ نہیں اٹھا رہا تو ہم کیا کریں؟ کل پھر اب اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جناب ہم تو زیادہ تھے اور ہماری گنتی کم شو کی گئی، اور حکومت کے ارکان کم تھے، ان کی گنتی زیادہ شو کر دی گئی. تو کیا اب ہم کوئی اقوام متحدہ کی قوت بتائیں؟ جب ٹبیکو کے ٹیکس چور جو ہیں وہ اسپیکر جیسی سیٹ کے اوپر بیٹھ جائیں تو پھر ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے. اور اگر یہ ہوا ہے، جو کہ سینٹ کے الیکشن میں بھی ہوا تھا، جو کہ کل بھی ہوا ہے، اور جو کہ ہمیشہ ہوتا ہے جب بھی حکومت نے قانون سازی کرنی ہوتی ہے، تو اپوزیشن اس پہ کیوں نہیں بولتی؟ خیر وہ اب بولی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. آج اپنے انٹرو میں ایک اور بات بھی بڑے دکھ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. صحافی کا کام سوال اٹھانا ہوتا ہے، اور حکومت کے اقدامات کے نتیجے کے اندر معاشرے کے اوپر جو منفی اثرات آ رہے ہوتے ہیں وہ کرنا ہوتا ہے. پاکستان کے 3 نامور صحافی ابصار عالم، اسد علی اور کراچی کے فاروقی صاحب جو ہیں، ان کے اوپر غداری کے مقدمات ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ غداری والا سبق جو ہے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی پڑھا کے گئی ہوئی ہے ہمیں، اب اس سے ہاتھ کھینچ لینا چاہیے. سارے پاکستانی ہیں، سارے حب الوطن ہیں، کوئی غدار نہیں ہے، ٹھیک ہے. ورنہ پھر ہم غداروں کی ڈیفینیشنیں کریں گے تو پھر بہت سارے لوگوں کو مسائل ہو جائیں گے. کوئی غدار نہیں ہے، جرنلسٹ اپنا کام کر رہا ہے، سوال اٹھا رہا ہے، اس کے سوال کا جواب دیا جانا چاہیے، نہ کہ اس کے مقابلے کے اندر آپ غداری کے تمغے سجانا شروع کر دیں اس کے اوپر. اور یہ جرنلسٹ کو یہ کام کرنا چاہیے تاکہ سوسائٹی کے اندر بیلنس رہے، اور لوگ جو ہیں وہ راتوں رات جو ہے وہ لوٹ مار کر کے اس ملک سے ادھر ادھر نہ ہو جائیں. اور لمحہ موجود میں جو جرم یہ حکومت کر رہی ہوتی ہے، میرا بڑا مشہور فکر ہے، کاپی رائٹ نہ میرے، اس کا الزام یہ دوسروں پہ لگا رہے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو غداری والے الزام کے حوالے سے بھی یہی اصول جو ہے اس کو مد نظر رکھا جائے. آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں. لاہور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر نعیم مسعود صاحب. آپ جنگ میں کالم لکھتے ہیں، سینئر تبصرہ نگار ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ہمدم درینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب. بھٹی صاحب جو ہیں وہ ہمارے دن میڈیا گروپ کے لاہور کے بیورو چیف ہیں. بہت شکریہ. آج بھٹی صاحب کی مونچھیں بکھری ہوئی ہیں، پتہ نہیں کنی مصروفیت چوٹ کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، جو مونچھوں کو تاؤ نہیں دے سکے. تو اس فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب اسلام آباد سے. اور ممتاز بھٹی صاحب ہمارے اسلام آباد کے بیورو چیف ہیں اور دن میڈیا گروپ کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر بھی ہیں. بہت شکریہ ممتاز بھٹی صاحب آپ کا. اور اسکائپ پہ آج ہم جوائن کریں گے بریگیڈیئر عمران ملک صاحب. بریگیڈیئر عمران ملک صاحب جو ہیں وہ اسٹریٹجی ایشوز کے اوپر بہت، ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک ایشوز کے اوپر بہت لکھنے والے پاکستان میں کم ہیں، یہ ان میں سے شمار ہوتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ. آپ کے آرٹیکل دی نیشن کے اندر بھی چھپتے ہیں اور آپ جو ہیں بڑے فکر انگیز خیالات اس کے اندر ہوتے ہیں. ریکو ڈک سر، ریکو ڈک جی. ریکو ڈک بریگیڈیئر صاحب بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. میں نے کوشش کی کہ انٹرو میں اس کو تھوڑا سا سم اپ کر دوں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اس کو سمجھ لیں. سر ابھی تو جب بھی آپ نظر ثانی کی درخواست دے دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ اسٹے تو ہو ہی جانا ہوتا ہے، لیکن $6 ارب کا ایوارڈ انہوں نے اس لیے کروایا ہے کہ ہم گھوم پھر کے ان کو ہی یہ پروجیکٹ واپس کر دیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ نوازش رئیس صاحب آپ نے پروگرام میں شامل کیا، اور میرے خیال میں آج آپ نے ایک پاکستان کی یوں سمجھیے کہ دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھا ہے. یہ ریکو ڈک کا ایشو جو ہے اس کو آج ڈسکس کرنے کے لیے. اگر ہم ریکو ڈک کی امپورٹنس کو ہم سب سے پہلے اگر ہم اسٹیبلش کر لیں
تو یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو کہ ساؤتھ ویسٹ بلوچستان میں چگئی کے علاقے کے پاس ہے، اور اس میں جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ کاپر اور گولڈ کے بے شمار اس کے اندر ریزروز ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ریئر ارتھ میٹلز بہت ہیں، اور یہ ریئر ارتھ میٹلز جو ہیں ان کی قیمت بہت ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اور یہ پاکستان کا ایک اسٹریٹجک نیشنل ایسٹ ہے. اور جس طریقے سے اس اسٹریٹجک نیشنل ایسٹ کی حفاظت کی جانی چاہیے تھی، جس طرح سے اس کو پاکستان کے حق میں استعمال ہونا چاہیے تھا، پاکستان کے لوگوں کے بینیفٹ کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا، اس طرح سے یہ بالکل بھی نہیں ہوا. اٹ واز اے ٹوٹلی مس مینیجڈ افیئر. آپ یہ دیکھیں کہ ٹی سی سی جو ٹیتھیان کاپر کمپنی جو ہے، انہوں نے 98 میں اپلائی کیا تھا شاید اس کے مائننگ لیز کے لیے، اور جب انہوں نے 2011 میں اس کے لیے اپلائی کیا سارے اپنا وہ فیزیبلٹی رپورٹ بنانے کے بعد، تو اس کے بعد یہاں پہ سارے مسائل شروع ہو گئے. اور پاکستان کی طرف سے پھر جب یہ بات ان کی آپس میں بات چیت نہیں بنی تو پاکستان اس کو سپریم کورٹ میں لے گئے. پاکستان سپریم کورٹ میں اس وقت شاید جسٹس چودھری افتخار تھے چیف جسٹس، انہوں نے پھر یہ لیز جو ہے وہ کینسل کر دی. اور جو انہوں نے 4 میجر وجوہات بتائیں اس کی، وہ یہ تھی کہ ایک تو یہ کانٹریکٹ جو ہے یہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے نہیں ہوا ہے، اور اس میں دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ٹیتھیان کاپر کمپنی جو ہے اس کو بہت زیادہ کنسیشنز دی گئی ہیں، یا اتنی زیادہ کنسیشنز دی گئی ہیں جو کہ ایک نارمل کانٹریکٹ میں نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اس میں پاکستان کے رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے ان کو وائلیٹ کیا ہے، اور یہ سارا پروسیس جو ہے اور یا جو اس کا جو اینڈ ریزلٹ جو ہے یہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے، پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے. تو اس لیے اس کو مطلب کانٹریکٹ کو ختم کیا جاتا ہے. اس پہ ظاہر بات ہے یہ کمپنی جو ہے یہ ایک ورلڈ بینک کے انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس جو ہے اس میں چلے گئے، اور پھر باقی کلیئر ہے کہ انہوں نے $5.97 بلین یا $6 بلین کا انہوں نے پاکستان کے اوپر ایک پینلٹی لگا دی کہ آپ نے کانٹریکٹ کو صحیح طریقے سے مطلب یا بلا وجہ اس کو کینسل کیا ہے. اب یہ $6 بلین جو ہیں یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہمارے پروفٹس ہیں جو 56 ایئرز میں 56 سالوں میں ہم نے ان مائنوں سے کمانے تھے، اور چونکہ اب ہمیں یہ اللیگلی یا انفیئرلی ٹریٹ کر کے اس سے ہمیں ڈینائی کیا جا رہا ہے یہ ایکسیس ان مائنس کو، تو اس لیے ہمیں یہ $6 ارب پاکستان دے. پاکستان obviously اس میں went into the court again، اور انہوں نے کہا جی کہ اس کو اسٹے ہمیں مل جائے کہ ہمیں یہ پیسے ابھی نہ دینے پڑے. تو ابھی جو جتنی ابھی ہم خوشیاں منا رہے ہیں وہ یہ اس بات پہ ہے کہ اسٹے ہم نے اس بات پہ لی ہے کہ فی الحال جو ہم نے $6 ارب کا ہمارے خلاف جو ایک ججمنٹ آیا تھا اس کو ڈیلے کر دیا ہے انہوں نے مئی 2021 تک. اب چلے اس میں خوشی کی بات ہو یا نہ ہو اس طرف ہم نہیں جاتے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے پاس ایک بہت نادر موقع ہے. اب آج سے لے کر اور مئی 2021 تک پاکستان کے پاس ٹائم یہ ہے کہ ایک آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں، اور اس کمپنی کے ساتھ جیسا بھی ہے آپ کوئی ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف آپ ضرور آئیں. ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ ٹیتھیان جو کاپر کمپنی جو ہے وہ بھی اس کی طرف مائل ہے کہ کوئی ایسا حل نکلا ہے کہ وہ واپس کسی نہ کسی طرح سے اس کانٹریکٹ میں آ جائیں، اور ظاہری بات ہے اس کا فائدہ اٹھائیں. آپ ایک بات نوٹ کریں کہ آج یہ گولڈ جو ہے سونا وہ $2,000 پر آؤنس سے زیادہ ہے، اور آج سے 1.5 سال پہلے وہ $1,100-1,200 پہ تھا. تو اب اتنی زیادہ قیمت بڑھ گئی ہے، اور آپ نے کیا بتایا 80,000 ٹن ہے میٹرک ٹن، تو ذرا زرد دیں تو ہمارے صفر ختم ہو جائیں گے، تو پاکستان کے جو ویلیو ہے سونے کی وہ ختم نہیں ہوگی، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ کتنا سونا. تو میرے خیال میں اب پاکستان کے پاس یہ موقع ہے کہ اس معاملے کو سلجھائیں، اس کو اپنے حق میں استعمال کریں. اور ایک آخری بات کہ اگر ہم ٹی سی سی کو کسی طرح سے مائل کر لیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر کام کرے اور سی پیک کا حصہ بن جائے،
تو تب ایک ایسا کوئی صورتحال بن سکتی ہے کہ یہی جو ہے ریکو ڈک کا علاقہ ایک اسپیشل اکنامک زون بن جائے اور اس اسپیشل اکنامک زون میں ایک فیئر اور جسٹ طریقے کے ساتھ پاکستان کو اس کا حق مل جائے, پاکستان کے عوام کو وہ تمام رچز یا دولت ملنی چاہیے جو کہ ان کا حق ہے. بالکل ٹھیک ہے. ممتاز بھٹی صاحب, کوئی اجلاس بھی تو ہوا ہے نا جی اس کا, اس حوالے سے عاصم باجوہ صاحب کی سربراہی میں, اور اس میں آرمی چیف نے بھی شرکت فرمائی ہے, کیا تفصیلات ہیں سر؟ ممتاز بھٹی صاحب. ہیلو. جی ممتاز بھٹی صاحب. جی میں آپ کا سوال نہیں سن پایا. میں نے کہا کہ آج کوئی اجلاس بھی ہوا ہے اس حوالے سے, وہ باجوہ صاحب جو ہیں, چھوٹے باجوہ صاحب اور بڑے باجوہ صاحب دونوں نے اس میں شرکت بھی فرمائی ہے جی, یہ ریکو ڈک کے حوالے سے. تو بتائیے کیا تفصیلات ہیں اس کی, اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں جی اس کے لیے مئی 2021 تک؟ دیکھیں, ایک تو جو ہے ریلیز, اس کو آپ کیسے نمبر 1 استعمال کرتے ہیں, اپیل کرتے ہیں, سیٹلمنٹ کرتے ہیں یا کوئی اور فارمولا بناتے ہیں. نمبر 1, ایک تو آپ کو ڈائریکشن طے کرنی ہے. مشرف دور سے یہ شروع ہوا, پرویز مشرف صاحب کے دور سے شروع ہوا. بہت سارے معاملات کی عدالتوں میں مداخلت کی, اور اسٹیل سے لے کر یہ ریکو ڈک تک, اور بہت سارے منصوبے جو ہے وہ اتوار کا شکار ہوئے. کاسٹ بڑی, انٹرنیشنل پلانٹیز جو ہے وہ بڑی. آپ دیکھنا یہ آپ نے اس کو سمیٹنا کیسے, وائنڈ اپ کیسے کرنا, اس کو پاکستان انٹرسٹ کے اندر کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. کریں گے ان کے ساتھ, اس کمپنی کے ساتھ, اور پھر نیا پروجیکٹ اگر انہیں کے ساتھ کرتے ہیں, کسی اور کے ساتھ کرتے ہیں, خود سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا انفولڈ ہونا ابھی باقی ہے. مجھے رضا صاحب, جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے گورنمنٹ کا, اجلاس ہوتے ہیں, ان میں فیصلے کیے جاتے ہیں. بلا شبہ یہ کنزیکٹو جو ہے میٹنگ ہوتی ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے کل بھی 4 میٹنگ جو ہے وہ چیئر کی. آج جو فیصلہ ہو جاتا ہے میٹنگ کے اندر, وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہوا دکھائی نہیں. ایگزیکیوشن میں جا کے وہ معاملہ وہیں کا وہیں رہتا ہے, اور یہ بہت سارے معاملات میں آلریڈی ہو چکا ہوا ہے. تو اس کے لیے تو ایک آپ کو ایک فورم بنانے کی ضرورت ہے جو ایگزیکیوشن کے اوپر توجہ دے. آپ کی کیبنٹ تو کرا نہیں پا رہی, اب وہ ایگزیکیوشن کون کرائے گا, کیسے کرائے گا, معاملات کی ڈیل کیسے کرے گا, یہ بہت ساری پیچیدگیاں ہیں. کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک لائے عمل دینے میں ناکام رہی ہے. اب رہ گئی بات کہ جی سی پیک والے باجوہ صاحب اور آرمی اسٹاف جو ہے وہ اس میں شریک ہوں, اس کے حوالے سے اسٹیک ہولڈرز کو سوال کھڑا رہے گا. جی بھٹی صاحب, میں دوبارہ آتا ہوں, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. میں ٹیکنیکل والوں کو کہتا ہوں ذرا تھوڑے سے سیٹ کریں آواز کو بھٹی صاحب کو. سر جی, اپنا پروفیسر نعیم صاحب, کڑی نے کھلا منگیا سی تے اسی الزام لا دیتا ہے, انہوں نے الزام لا دیتا ہے کہ جناب یہ 200 تولے سونا سی وہ لے گئی ہے. میں تو کوئی انجا کام لگتا بات نہ 200 تولے سونا دے سکنے ہیں, لہذا کڑی دوبارہ کلنی پینی ہے. بات رضی یہ ہے کہ آپ اس سارے سناریوں میں دیکھیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے سونا یا تانبا ڈسکور نہیں کیا تھا, آپ کو انگریزی بتا گیا. جی الحمدللہ, اور لال کتاب میں لکھ کے گئے. اور جو پی سی ایس آئی آر نے آپ کو بار بار بتایا ہے, اب مجھے نہیں پتا کیا بتایا ہوگا, انہوں نے کنفرم کیا کہ ہاں گورا ٹھیک کیا گیا. اور انگریز کی بات پہ آج بھی پی سی ایس آئی آر والے ٹھپے لگا دیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں, آپ سائنسی اعتبار سے جب بہت پیچھے ہوں, آپ روایتی اعتبار سے جب بہت پیچھے ہوں, آپ جمہوری اور سیاسی اعتبار سے جب بہت پیچھے ہوں, تو آپ کا مال چوروں کا ہی مال ہوتا ہے. یہ ایک چھوٹے ڈانگوں کے گاز, وہ کہتے ہیں نا چوراں دے کپڑے تے ڈانگاں دے گاز. اب بات یہ ہے کہ پھر ایک اور بات ہوتی ہے, وہ آپ نے پھر سننا ہے اخان, وہ بھی سن لیں. انہیں کیا سی خسمہ باجوں سون ترے آئیاں. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں جب بہت چھوٹا تھا نا رضی, جب ہم سیاست میں بس منہ مارتے تھے,
تو سنا کرتے تھے کہ عدالت نے ماہرانہ رائے کے لیے فلاں بندے کو، فلاں وکیل کو، فلاں ٹیکنوکریٹ کو ہائر کر لیا یا آرڈر کیا، مائکس کورائی کے طور پر. اچھا اب بات مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ میں سائنسدانوں کی کروں، اسٹیبلشمنٹ کی کروں یا عدلیہ کی کروں. عدلیہ کی میں کر نہیں پاؤں گا، اسٹیبلشمنٹ کی میں نے کرنی نہیں ہے. پہلے 3 لوگ جو ہے نا وہ تختہ دار کے قریب قریب ہیں، تو باقی آپ بھی سمجھ گئے ہیں اور ہمارے عوام بھی سمجھ گئے ہیں. اس موقع پہ نا وہ خالد عباس ڈار صاحب کا ایک ٹپیکل فکرہ ہے کہ سمجھ کر لو متا کی نہ لئی دا کہ لیکن. اچھا اس کے باوجود جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یار اتنے بڑی ڈیل میں، اتنے بڑے بزنس میں کیا واقعتاً صرف ٹیلیان تانبے والوں کا ہی قصور ہے یا ہمارا بھی کوئی قصور ہے؟ دیکھیے یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں شوکت عزیز کی دہاڑی تھی ویسے یا اقوام کے جو معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں جنہوں نے رضی لانگ ٹرم چلنا ہوتا ہے، یہ چین ریاکشن ہوتا ہے. آج کل بھی شوکت عزیز ہی ویسے اتنے موجود نہیں، وہ تو بھی شوکت عزیز ہی سی. پھر آپ مجھے ایک اور طرف لے جائیں گے. مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ بس لوگوں نے سمجھ لیا بس کہ میں بھی تھوڑا سا سمجھا دوں پھر واپس آپ کے پوائنٹ پہ آتا ہوں. 2023 والا جو الیکشن ہے نا وہ بھی 2008 کے الیکشن کی طرح کا ہی ہونا ہے. اس وقت بھی بڑے امپورٹڈ کوالٹیز لائی گئی تھی اور اب بھی ہم بڑی امپورٹڈ لوگ لاتے ہیں اور ہاتھ پلے کچھ نہیں آتا. لیکن 10 سال تھے 2028 ہی پورے ہونے نے. دیکھیں رضی ڈرائے نہ یار، دیکھیں آپ ڈرائے نہ، آپ بلا کے ڈراتے ہیں تو اچھا ہوسٹ ڈراتا نہیں ہے، ڈائریکٹ مار لو. جھوٹ سے جو روز مارتے ہو یار، آپ نے بھی حکومت والا کام شروع کر لیا. جھوٹ سے جو روز مارتے ہو تو سچ سے ایک دن ہی مار ڈالو یار. میں تو پچھلی دفعہ بھی آپ کو کہا تھا، اب بھی کہا. اب معاملہ میں مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے زیادہ نہیں پوچھنا چاہتے، بٹی سے پوچھنا چاہتے، میں بات کو ختم کر دیتا ہوں. لیکن اگر من کنکلوڈ کرنے دے ہوتے پلیز. اب یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں آپ نے چائنا کو راضی کرنا ہے تو یار کر لو، آپ نے کسی اور کو راضی کرنا تھا کر لیتے، لیکن ایک تھرڈ پارٹی اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے نا. ایک تھرڈ پارٹی آپ ایویلویشن بھی تو کرتے ہیں. ہم کسی جگہ پہ کسی عدالت میں یا ٹیلیون والوں سے یا دوسروں سے اگر بمطابق عدالت ہم نے بڑے سستوں داموں سب کچھ بیچ دیا جو آج تک ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا، جو صرف سونا افسانوں میں ہے، جو تانبا کتابوں میں ہے، یا تو ہم میں اتنی کیپیبلٹی ہو. میں کہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے، جس طرح آپ جوہری توانائی پہ آپ لوگوں کو اب تحفظ دینا پڑ رہا ہے، کہیں وہاں بھی گارڈ نہ بٹھانے پڑے. لہذا بہتر یہ ہوتا ہے ان اقوام کے لیے جن کی سائنس مستعار ہو اور جن کی سیاست امریکہ سے یا کہیں اور سے کنٹرول ہوتی ہو اور عربک کنٹری سے جن کی ضمانتیں آتی ہوں، انہیں ایسی مالدار جو کام ہے نا وہ پھر پتہ نہیں آپ نے رضی کون سا بٹن آن کر دیا. میں پھر ایک اور خان کی طرف جانا چاہ رہا تھا لیکن چھوڑ دیں. عرض صرف اتنا ہے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. اب اس کو جس طرح بریگیڈیئر عمران ملک نے کہا اب ہمیں پھر اللہ نے موقع دیا ہے. اچھا ہم پاکستانیوں کو موقع اللہ ہی دیتا ہے، ہم موقع ضائع کرنے میں ماہر ہیں اور میرے رب کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں موقع دیے جاتے ہیں. ہمیں پھر ایک دفعہ سوچ لینا چاہیے جس سے بھی آپ نے ڈیل کرنی ہے. اب آنکھیں کھول کے اور اب ٹیکنوکریٹس کریں. اللہ کا واسطہ وہ جن کے کچھ کہیں تو ہم غدار کہلائیں گے، وہ ڈیل نہ کریں. یہ ڈیل ان کا کام نہیں ہے اور آج راہ کرم یہ ڈیل عدالتوں کا بھی کام نہیں ہے. جن کا کام ہے انہیں کرنے دیں. اگر آپ کے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں تو آپ چائنا سے، آسٹریلیا سے، ہالینڈ سے یا کینیڈا سے یا جہاں سے آپ امریکہ سے جہاں سے چاہیں اپنے ایکسپرٹ الگ رکھ لیں، الگ بلا لیں اور ڈیل کر لیں. ڈیل کے بغیر کام نہیں چلے گا. دیکھیں رضی آپ کے پاس اربوں روپے ہو، گھر بنانے کے لیے آپ کو ٹیکنوکریٹس کو، آپ کو مستری کو، آپ کو مزدور کو، آپ کو آرکیٹیکٹ کو بلانا ہی پڑتا ہے. اب اس پہ سیاست نہ کریں. موجودہ حکومت جو ناچ گانا کرے گی نا اس پہ میں نے کچھ نہیں کہنا، یہ ان کی پرانی عادت ہے. میں عرض کرتا چلوں، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جس کو کہہ لیں میٹرالوجسٹ جو ہے وہ پاکستان میں بیٹھا ہو، جس کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے، جس نے گجرانوالے کی مدانیوں سے 98% انریچ کر دیا یورینیم، اور امریکن اور یورپین جو ہیں وہ 92 سے آگے نہیں گزر پا رہے، اور انہیں ڈاکٹر عبدالقدیر چاہیے تاکہ وہ اس سے پوچھ سکیں کہ تم نے 98% کیسے کر لیا، تمہارے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی. اور اس کو ہم نے قید کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے بولنے پہ پابندی ہے.
उससे इसके बारे में तो पूछ लो भाई, बड़े मशवरा थोड़े ले से लो। पैसे मांगे थे स्पेस साइंसेज में काम करने के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर ने। नहीं ना, तो आप डॉक्टर अब्दुल कदीर का नाम लेकर एटम ये बम कहना बना चाहते के- हैं कि कुछ ना करें? ਉਹਨੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਚ ਫਾਵੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਅਰਸਲਾਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬੰਬ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਬ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਨਾ गल पा लो। ਹੁਣ सोना गल पा लिए। भट्टी साहब देखिए, अगर किसी भी कंपनी को हमने दुनिया के अंदर इन टीडीआन के अलावा दिया, तो उसने टेक्निकल एक्सपर्टीज जाके एंडोफगास्टा ही लेनी है, जो कि मदर कंपनी है टीडीआन की, ठीक है। तो ब्रिगेडियर साहब की ये बात कि इन्होंने नाल ही कोई डील कर लेने हैं बह बू के, क्योंकि अगर इनको हमने किक आउट कर लिया, चलें जी कर लिया, डील हम करन केस- देगा, फिर हम करोगे केस भी ना। जीत लिए, किसी और कंपनी को लाएंगे तो टेक्निकल असिस्टेंस के लिए उसने फिर एंडोफगास्टा के पास ही जाना है। दोस्त नाराज हो, चाइना इतने जोगा नहीं है अभी, ये बहरहाल नहीं, मद्देनजर चाइना है लेकिन वो इतनी इस लेवल पे पहुंचा नहीं है भट्टी साहब। एक ही साहब बात देखें, है। इसमें मामला ये जी कि $5.97 बिलियन टोटल फाइन हुआ है जी। उसमें 4.08 बिलियन जो था वो असल में उन्होंने पेनल्टी डाली, और उस पेनल्टी का जो इंटरेस्ट या सूद कह लें 1.87 बिलियन डॉलर उन्होंने डाला। ये मिला के 1.87 जी, हाँ जी, बिलियन डॉलर। उन्होंने कहा जी ये दे दें। अब ये हम गए जी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ ये इन्वेस्टमेंट, उन्होंने किया था जी, हम वहाँ पे जी अपील उन्होंने में में पेश हुए ना, हाँ जी। हम गए, उन्होंने बुला लिया, हमारे अटॉर्नी जनरल साहब थे खालिद जावेद खान साहब, वो गए, उन्होंने सारा केस प्रेजेंट किया लंदन में, उन्होंने कुछ हायर भी की होंगी फर्म्स। मामला रही साहब ये है कि आपने अभी हम ये कह रहे हैं जी कि एबीसी है, लेटर होते हैं उसके ए से लेके जेड तक। जब हमारी हुकूमत की एबीसी शुरू होती है तो यू के आगे लेटर कोई नहीं आता, यू का मतलब होता है यू टर्न। अच्छा, अब मसला वहां पे नहीं फिर उससे पहले मी भी तो आता, सॉरी वो एम भी तो आता है ना जी, मैं और मैं जी वो तो है ना, फिर मैं कहूंगा ओ टर्म भी आता है। अब बस उसके ओ बाद ये मामला शुरू हुआ जी। डॉक्टर अब्दुल हक बलोच साहब थे, एक बेचारे शरीफ आदमी, बलोचिस्तान से एमपीए थे माजी में, उन्होंने ये मामला उठाया तो वो जो थे अपना इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने इसको खत्म किया। अब्दुल हक बलोच का जमात इस्लामी से तल्लुक जी वही मैं बता रहा हूं। MNA भी रहे जी, जी। उन्होंने इसको खत्म किया। अब मामला ये है जी कि हम जो जिस तरह ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे हैं, जिस तरह बाकी दोस्तों ने कहा, बात ये रही साहब कि देखें पेरेंट कंपनी है एक पूरी दुनिया में, उसकी आगे शाखें उसके बच्चे होते हैं, बिल्कुल, लेकिन जो काम बाप या माँ कर सकती है वो बच्चे आगे से नहीं कर सकते। ये बात हमें ज़हन में बिठा लेनी चाहिए। नहीं काम नहीं करना है आगे। बात ये जी कि बच्चा जो मर्जी कर ले वो बाप से आगे नहीं बढ़ सकता। बेहतर साइंटिस्ट हो सकता है, बेहतर काम कर सकता है, लेकिन जो एक्सपर्टीज उसके बाप के पास है या उसकी वालिदा उसको देख सकती है या उसको कर सकती है, वो हम नहीं कर सकते, वो बच्चा नहीं करेगा। आपने एक काम करने लगे हैं, वो अनहोनी करने लगे हैं कि आपने कर के आप शादियाने हम बजा रहे हैं कि जी हमने 1 साल मौखर कर दिया। मई 2021 में अगर वही अदालत या वही सेंटर या वही ट्रिब्यूनल या जो भी कमीशन है वो मैं कहता भाई जाना पैसे दे दो, तो फिर हम क्या कर लेंगे? हम तो कुछ भी नहीं कर सकते उनका। अब मामला ये है कि हमारे पास तकरीबन 8-10 महीने हैं, हम बजाय इसके कि हम 2 साल को पीटे हुकूमत की, हमें 8-10 महीने में हुकूमत को ये चाहिए कि वो इनसे कोई मामला आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की आप भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट बिल्कुल जाना चाहिए। रईस साहब जब मामला ही एक कंपनी का है, हम क्या कर सकते हैं? चाइना को बीच में डाल लें, अगर हम नहीं कर सकते खुद, हमारे में हिम्मत नहीं है, चाइना को डाल लें, नहीं डलता चाइना टर्की को डाल लें, ये वही बांट भी आपस में लें, फिर बांट भी लें जी, जाहिर है वो बांटना पड़ेगा आपको, लेकिन खुदारा इस मसले को अदालतों तक ना लेके जाएं, अदालतों तक ना लेके जाएं, क्योंकि अगर हमारे किसी ने डांग फेर दी चारपाई के नीचे, हमारे पास कुछ भी नहीं बचना। जिस तरह आजकल अहमद दुनानी डांग फेर रहा है। भट्टी साहब की तरफ वापस चलते हैं। भट्टी साहब, सोने की जो रिकवरी होती है या उसकी जो कलेक्शन होती है, आपकी आवाज चूंकि कट रही थी, मैं दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूं मुमताज भट्टी साहब, तो उसमें 46% एनर्जी चाहिए होती है सर, और हम ग्वादर में अभी तक पावर प्लांट नहीं लगा सके, ईरान से हम बिजली इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो इतना बड़ा सेटअप हम बनाने की बात कर रहे हैं, और ब्रिगेड साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि उसको एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दें। सर असी उत्थे पावर प्लांट ही ला पा रहे थे, ये इतना बड़ा इकोनॉमिक जोन कितों बनेगा सर? संभालेगा कौन? नहीं, आपके पास इतने एक्सपर्ट लोग हैं रिजवान रईस साहब, आप देखें ना कि बिजनेस कैसे 4-4 मुल्कों 6-6 तक फैल जाते हैं, कितनी ब्रांचेस खोल जाती हैं। अब तो आपको कोई परेशानी नहीं है, क्या मसला है? माफी मांग लेंगे इसको सीरियसली भट्टी साहब 2 साल नहीं मैं अंदर हो जाना जे, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਣ ਆਣਾ ਮੈਨੂੰ, आपे देंगे रोटी, वो मेन मसला है
गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मसला जो है वो एग्जीक्यूशन है। हाँ। अब देखें, एक कोई भी प्रोजेक्ट आप ले लें, बीआरटी से लेकर ये अब रेगुलेट BRT बंद हो गया। करना होगा। मेरा ख्याल है कि जब तक इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को साथ नहीं लेंगे ये इस मामले को किसी तरफ लगा नहीं सकेंगे। तो जितनी जल्दी इसको अगर उसी कंपनी के साथ सेटलमेंट करनी है या किसी नए मुल्क के साथ कुछ मामला तय करने हैं, किसी नई कंपनी को बीच में डालना है, इसको किस तरफ लेके। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है रिजवान रईस साहब कि आप किसी बड़े काम को हाथ डाल लें फिर आप खतरे में पड़ जाते हैं और बड़ा मुश्किल होता है कि आप सरवाइव कर सकें। तो बस ये आप देखते हैं कि किस तरह इसको हैंडल करते हैं। फिल वक्त जो सूरत है आपके पास, आपके इंटरनल जो सिचुएशन है, जो बलूचिस्तान की सिचुएशन है, जो सेक्टेरियन का मामला है, आपका जो बॉर्डर के ऊपर मामलात हैं, ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट होते हैं इतने बड़े, ये स्टेबिलिटी के साथ लिंक होते हैं। ये स्टेबल सिचुएशन के अंदर इनको एग्जीक्यूट किया जा सकता होता है। तो उसके लिए आपको पहले अपने मामलात जो है वो ठीक करने होते हैं। कब तक ये कर पाते हैं देखते हैं। अभी तक तो 2 साल में हो नहीं पाए इनसे, तो आगे देखते हैं कि कितने अरसे में करते हैं। आप देख लें कि आपके आज मगरबी बॉर्डर के ऊपर जो सूरत हाल है, जो मशरक की तरफ सूरत हाल है, बलूचिस्तान के अंदर इंडिया इंसर्जेंसी करवा रहा है और उन पैटर्नाइज कर रहा है उन तंजीमों को। तो इस तरह के चैलेंजेस आपको दरपेश हैं। अब इनमें से आप अपना कैसे रास्ता निकालते हैं, ये वो आर्ट है जो अब इस हुकूमत को दिखाना होगा। और देखते हैं फिर आप भी और हम भी देखते हैं जी। फिर लेके जाते हैं। बीआरटी का प्रोजेक्ट, आज भट्टी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि बीआरटी का प्रोजेक्ट इसलिए नाकाम हुआ कि उसमें कोई फॉरेन एक्सपर्ट नहीं था। टर्किश एक्सपर्ट आए थे लाहौर की जो मेट्रो बस थी ना, वो चला के हमें दिखाने के लिए, और उन्होंने बकायदा हमें असिस्टेंस दी थी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी। पर्सनल उसकी वजह से दे दी होगी, लिंक्स की वजह से, लेकिन हमने फॉरेन एक्सपर्ट्स बुलाए थे जो बाद में जाते हुए हमें सर्टिफिकेट दे के गए थे कि ये फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन हमने देखी है किसी भी जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट की। प्रोग्राम में फिलहाल वक्फा। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी के अंदर आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। कौमी असम्बली का इजलास हुआ जी, उसमें हुकूमत जो है हाँ जी मुश्तरका पार्लियामेंट इजलास हुआ, और उस मुश्तरका पार्लियामेंट इजलास के अंदर अपोजिशन का कहना है कि हुकूमती अरकान की तादाद 178 थी और उन्होंने 200 करके शो कर दी, और जबकि हमारी जो तादाद थी वो इससे 10 ज्यादा थी, और उन्होंने हमारी 190 शो कर दी और अपनी 200 शो कर ली। भट्टी साहब सांप निकल गया, अब लकीर पीटा कर वाला साहब हो गया। रिजवान रईस साहब, जब मैं ये कहता हूँ कि ये पोजीशन कंप्रोमाइज है तो असलान रफीक भट्टी साहब जो है वो दूर की कोड़ी ढूंढ लाते हैं कि वो बेचारों के ऊपर मुकदमात हैं। तो भाई यार इतने ही बेचारे हैं तो दाता दरबार चले जाएं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर अवाम की नुमाइंदगी जो है उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और ये भट्टो खानदान ने ठेका नहीं लिया हुआ, ये शरीफों को भी चाहिए कि कुर्बानी दे दें। ये कंप्रोमाइज है। इन्होंने मिली भगत करके और प्रॉपर जो है उनके साथ सेट करके इस मामले को पास करवाया इन बिलों को। इनके 31 लोग तो असेंबली में आए ही नहीं, और अगर असेंबली में इनके सारे नुमाइंदगी पूरी होती तो यकीनन हुकूमत जो है वो उसको डिफीट हो जानी थी। अब रह गई बात के 2-4 ओशिकों के बाद ये वहां से वाकआउट कर आए, इन्होंने उनको पूरा प्लेटफॉर्म दे दिया कि आप जो मर्जी करें। उसके बाद बाहर निकल के गिले शिकवे करना ये हो गया, वो तो कंप्रोमाइज्ड है। पॉलिटिकल पार्टी साफ नजर आता है, सिवाय मौलाना फजलुर रहमान के ये दोनों सियासी जमातें जो हैं ये अपने मफादात के लिए इन चीजों के ऊपर कंप्रोमाइज करती हैं। और मैं एक बात बताऊं आपको रिजवान रईस साहब कि अगर हुकूमत अवाम की नुमाइंदगी का हक नहीं अदा कर पा रही तो ये जो जिस तरह की कानून साजी हुई है और इसमें जो चीजें शामिल हैं इसके अंदर तो इन्होंने कंप्रोमाइज किया है पाकिस्तान के अवाम के राइट्स के ऊपर, और मेरा ख्याल है कि इनको अपना इनपुट इसके ऊपर देना चाहिए था। इन्होंने तो बाहर निकल के भी नहीं बात की, सिवाय शायद खसान अब्बासी के। शहबाज शरीफ को कौन अगर बात करे कि कौन कौन सी चीजें जो पास हुई हैं, उनको एतराज किस किस चीज के ऊपर था। ये सारा कुछ जहाँ जहाँ ये मिलते हैं हमें मालूम है, ये मिलते हैं, मिल के तय करते हैं और उसके बाद फिर जो है एक फेस जो है सामने रखते हैं। जितनी हुकूमत इसमें शरीक है उतनी ही ये जो अपोजिशन है वो इसमें शरीक है,
اور عوام کی آواز جو ہے وہ نہیں ہے. اور یہ دیکھ لیجیے گا آپ, یہ چیلنج ہوگا اس میں جو شکیں ڈالی گئی ہیں جس طرح سے, یہ بنیادی انسانی حقوق کے مسائل ہیں اس کے اندر, اور یہ کورٹس کے اندر چیلنج ہوگا. پھر یہ کورٹس کی طرف جو ہے دوڑ لگا دیں گے, میڈیا گیلریز کے ساتھ پلے کریں گے, جہاں پہ یہ ثابت کر سکتے تھے کہ ڈیفیٹ ہو کورٹ تو مور لگائے گی. جی بے فکر رہے ہیں آپ بٹی صاحب, کورٹ مور لگائے گی انشاءاللہ, ٹھپا لگائے گی اس کے اوپر. دیکھیں یہ جو پولیٹیکل سینیریو ہوتا ہے نا, جس میں ون وے ٹریفک چل رہی ہوتی ہے, یہ پاکستان کے لیے کوئی بہتر نہیں ہوتا. بہتر وہی سینیریو ہوتا ہے جس میں باقاعدہ ڈیبیٹ ہو, جس میں چیزوں کے اوپر بحث ہو, اور پھر اس میں سے کوئی نہ کوئی کنسنسس کے ساتھ اچھی چیز نکل آتی ہے. وہی مقاصد جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ایک اچھے طریقے سے بھی سرو ہو سکتے ہیں. لیکن یہ شب خون جو ہے مارا گیا, جس طریقے سے قانون سازی کی گئی وہ سب کے سامنے ہے. لیکن اپوزیشن جو ہے وہ چونکہ ملی ہوئی تھی ساتھ, انہوں نے بعد میں راگ راگنی اپنے جو ہے وہ اٹھا لیے. ٹھیک ہو گیا تک جو ہے وہ آپ کہتے ہیں جی اسپیکر نے یہ کر دیا, تو آپ کے پاس اسٹرینتھ ہے, آپ عدم اعتبار لے آئیں اسپیکر کے خلاف. بالکل ٹھیک. اور بالکل یہ ٹھیک. گلے شکوے عورتوں کی طرح کیا کرتے ہیں آپ. بالکل شہباز شریف صاحب اور پیپل پارٹی کے لوگ جو ہے وہ رابطوں میں تھے, اور سارا کچھ میل ملا کے انہوں نے پاس کروائے. لیکن برگیڈ صاحب, پیپلز پارٹی کے ایک رکن اسمبلی نے ایک پروگرام میں بیٹھ کے یہ بھی کہا کہ انہیں نامعلوم نمبروں سے, نامعلوم افراد کی طرف سے, اور آپ کو پتہ ہے نامعلوم افراد اور نامعلوم نمبر کن کے پاس ہوتے ہیں اور کون ہوتے ہیں, انہیں یہ دھمکیاں بھی آئیں کہ آپ اسمبلی سیشن میں نہ جائیں. انہوں نے کہا جی میں تو چلا گیا تھا, لیکن جو کمزور لوگ تھے وہ نہیں آ سکے. یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک ایشو ہے. لیکن ظاہر ہے ساری اپوزیشن مختلف پارٹیوں کا مجموعہ ہے جی, اس میں کسی پارٹی کا زیادہ رابطہ ہو سکتا ہے, کسی کا کم ہو سکتا ہے. تو ہمیں یہ تو پتہ چلنا چاہیے نا. پی ایم ایل این کے 6 ارکان نہیں آئے جی, اور اس کے اندر ان کے اپنے چیف بھی شامل ہیں. زیادہ تعداد جو نہیں آئی وہ پیپلز پارٹی کے ارکان کی نہیں آئی. ظاہر ہے ان کا سٹیک ہے بلوچستان میں, اور سندھ میں ان کی حکومت ہے. تو کیا کہیں گے سر اس کے اوپر, یہ سارا جو سین سامنے؟ رئیس صاحب یہ بھی ایک بہت سیریس ایشو ہے, آپ نے آج ٹاپک بہت اچھے چنے دونوں. اس میں میرے نزدیک 2 پہلو ایسے ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ ہمیں غور کرنا چاہیے. سب سے پہلا ایشو جو ہے وہ ہے FATF کا, اور یہ جو قانون سازی ہو رہی تھی اس کا پاکستان کے مستقبل کے اوپر ایک بہت گہرا اثر تھا. اور وہ تھا کہ ہماری گرے لسٹ میں موجودگی, گرے لسٹ سے نکلنے کا معاملہ, اور اگر ہم گرے لسٹ سے نہیں نکلتے اور خدا نہ خواستہ ہم بلیک لسٹ میں چلے جاتے ہیں تو اس کے مضمرات کیا ہوتے؟ ہم انٹرنیشنلی آئسولیٹ ہو جاتے. IFI جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ ہمیں بڑی معذرت کے ساتھ پیسہ نہ دیتی, میں بہت آپ زیادہ کو مسائل ٹوکتا ہو نہیں ہوں, جاتے ہیں. ایک میں آپ بات کو چلیے ٹوکتا ہو نہیں گئی ہوں سر, FATF لیکن کی. بہت دوسری بات جو یہ کہ جو گورنمنٹ نے اس کو بہت دست صحیح بستہ سر, اس کا FATF سے تعلق ہی کوئی نہیں. یہ تو سر فنڈامنٹل رائٹ کا مسئلہ ہے کہ ایک بندے کو آپ پکڑ لیں, کسی جرم پہ راہ جاتے ہیں, 180 دن کے لیے ٹاک دیں سر, کوئی اس کی سنوائی نہیں ہے. میں تو یہ بات کر رہا ہوں سر. یہ بات سنیں, مجھے بات تو کرنے دیں. تو دوسرا یہ ہے کہ جو میں بات کر رہا تھا FATF کی, اس کے بعد اگر ہم بلیک لسٹ سے ہمیں بچنا ہے تو ہمیں کم از کم یہ جو تمام لیجسلیشن تھی اس کو تو ہمیں پاس کرنا ضروری تھا. اب اگر اپوزیشن جو ہے, جو میرے نزدیک تو ٹوٹلی ڈیوائیڈڈ ہے, ٹوٹلی ڈس جوائنٹڈ ہے, ایبسلیوٹلی لیڈر لیس ہے, اور ٹوٹلی سیلف سینٹرڈ ہے, اور اپنے جو ان کے لیڈر جو ہیں ان کے جو کیسز ہیں ان سے یہ ان کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. اور انہوں نے PTI کی گورنمنٹ نے ایک بہت سپرب گیم کھیلی ہے. انہوں نے نیشنل انٹرسٹ کو کھڑا کر دیا سامنے ان کے اپنے کرپشن کے بچانے کے ایشو کو. تو نیشنل انٹرسٹ کو, بلیک لسٹ کو, گرے لسٹ کو اور ان کے کرپشن کو انہوں نے آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا, اور ایک مورل ایشو کریٹ کر دیا, جس کی وجہ سے گورنمنٹ کا جو سٹانس تھا اس کو تھوڑی زیادہ پذیرائی مل گئی. جو آپ نے بات کی کہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے, اس میں ایک جو میری نظر میں آئی بات وہ یہ تھی کہ اس میں انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کو اسپائنگ پاورز مل جائیں گی, جس میں وہ کریں گی کہ انڈر کور آپریشنز کریں گے, ان کی جو کمیونیکیشن جو ہیں ان کو وہ مانیٹر کریں گے. پہلے نہیں کر رہے سر, پہلے کر رہے تو ابھی تو وہ قانونی ہو جائے گا نا, اب تو قانون بن جائے گا. اور انٹرنیٹ کو بھی یہ مانیٹر کریں گے. مگر یہ تمام باتیں اب جو ہوں گی یہ کورٹ کی اجازت کے ساتھ ہوں گی, اس کے بغیر نہیں ہوں گی. تو اس میں یہ بات بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے. بٹ بہرحال میں بحیثیت ایک پاکستانی صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آئی وش کہ یہ معاملات جو ہے یہ کنسنسس کے ساتھ ریزالو ہو جاتے,
اپوزیشن کی بھی بات سنی جاتی اور یہ مل ملا کر پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں اور FATF کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے حق میں فیصلہ کیا جاتا. جو بھی ہوا جیسا بھی ہوا میرے خیال میں یہ ہماری پارلیمنٹ کی پرفارمنس کے اوپر ایک بہت سی دبا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بھٹی صاحب اپنا پروفیسر صاحب دیکھیں سارا ہم نے کمپین چلائی, کریکٹر اسیسینیشن کی, عدالتوں میں سارا کچھ کیا ہم نے, اور اس کے بعد بھی ہمیں RTS بند کرنا پڑا. سپرب گیم ہم نے کی لیکن گنتی کے اندر ہمیں ننگی دھاندلی کرنی پڑ گئی. یہ مطلب کہ کیا کرتے ہیں ہم یار, ایک پروجیکٹ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ممتاز بھٹی صاحب سے میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے کے بعد یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ نون لیگ کیا کرے. وہ کہتے ہیں نا نون لیگ قربانیاں دے. آپ نے سنا ہے نا کہ کل بلاول نے کہا ہے کہ میرے خاندان کے لوگوں کو چن چن کے مارا گیا. پھر شہباز شریف نے اسی کے ریسپانس میں یہ کہا ہے کہ جو قومی معاملات تھے ہم نے پوری قوم کی توقیر کو مد نظر رکھ کر کے حکومت کا ساتھ دیا, بلکہ ریاست اور پاکستان کا ساتھ دیا, لیکن سپیکر وہ لیمٹس کراس کر گئے جو نہیں کرنی چاہیے. یہاں میں ایک عرض کر لوں سپیکر کے حوالے سے, ایک تو بات بریگیڈیئر عمران ملک صاحب نے کیا نا بطور پاکستانی, ایک بطور پاکستانی بات نعیم مسعود بھی کرنے لگا ہے. وہ عرض یہ ہے کہ پہلی حکومت جتنی کرپٹ تھی سو تھی, اس سے پہلی بھی جتنی تھی سو تھی, لیکن یہ بھی روزے عیاں کی طرح کرپٹ حکومت ہے جسے PTI کی حکومت کہتے ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ پھر آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ ووٹ پچھلے سینٹ کے الیکشن میں بھی, میں مانتا ہوں کہ حکومت ہی کی طرح اپوزیشن بھی فیل ہو گئی, اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جو سٹینڈز لے رہے ہیں بقول محترم ممتاز بھٹی صاحب, مولانا فضل الرحمان, وہ ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں یار ریزائن ہی دے دو. لیکن بات یہ ہے کہ یہ دو مین سٹریم پارٹی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون, اگر یہ اپنی من مانی کریں گی, پوری جمہوریت کے ساتھ اس طرح چلیں گی کہ جمہوریت کا بول بالا ہو, تو یہ پتھروں سے ٹکرائیں گے اور پتھروں سے سر پھوڑیں گے. ممتاز بھٹی صاحب ان کے سر نہیں رہیں گے, پتھر وہیں رہیں گے. باقی بات جو بریگیڈیئر عمران ملک صاحب نے بحیثیت پاکستانی کہا کہ دونوں کو مل کے سوچ سمجھ کے بات کام کرنا چاہیے, میں بریگیڈیئر صاحب کی بات سے متفق ہوں, لیکن کاش بریگیڈیئر صاحب یہ کہہ دیتے کہ پہلے بھی کرپٹ بعد میں بھی کرپٹ, اور یہ بھی کرپشن کی طرف گامزن ہے. دیکھیں ہیومن رائٹس جو ہے وہ پہلا کرینہ ہے جمہوریت کے کرینوں میں. اگر ہیومن رائٹس نہیں ہوں گے, اسلام کے کرینوں میں بھی, اگر ہیومن رائٹس نعیم مسعود کو نہیں ملتا, بھٹی صاحب کو نہیں ملتا, بریگیڈیئر صاحب کو نہیں ملتا, اس کیمرہ مین کو یا پروڈیوسر کو نہیں ملتا, تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے بطور سٹیزن شپ. یہ نہیں ہوتا کہ ایک MNA کو اپنی سروسز پیش کرنے کا شوق ہے باپ دادا کی طرح, تو وہ ساری کی ساری جو انسانی حقوق ہیں ان کو ہی وہ تحت کر دیں. ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ سپیکر صاحب کوڑ کی کاشت کر رہے ہیں اسمبلی کے اندر. اور میں آخری بات, میں لمبی بات نہیں کروں گا, ایک جملے میں بات مکمل کروں گا. کچھ طاقتیں اور حکومت یہ چاہتی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی دمادم مست کلندر کر دیں اور یہ حکومت ختم ہو. یہ PTI بھی چاہتی ہے ہماری حکومت ختم ہو, کیونکہ ہم سے ہو کچھ نہیں رہا, اور پھر وہ آ جائیں جنہیں نہیں آنا چاہیے اور جمہوریت جو ہے وہ پیوندے خاک ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی, مولانا فضل الرحمان اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی بھی اور نون لیگ بھی جمہوریت بچانے کے چکر میں ہیں. ممتاز بھٹی صاحب, جمہوریت ہمیں بچانی پڑے گی. اگر آپ بھٹو خاندان یا اگر آپ شریف خاندان کو آپ فتح کر لیں گے تو یہ وہی بات ہے کہ جس طرح ایک بڑا ایڈیٹر اندر ہے اس لیے کہ چھری رکھی جا سکے باقی سب صحافیوں پہ, تو پلیز ہمیں اتنی ہی فہم و فراست سے قوم کو, سیاستدانوں کو اور سب کو چلنا ہوگا, ورنہ یہاں جمہوریت نامی پودا کٹ جائے گا اور اس کا ثمر نہیں رہے گا اور آپ کو کڑوے پھل آمریت ہی کے ملیں گے. سادہ پروگرام بھی چل لین دیا کرو بھٹی صاحب, تسی یہ نہیں گلاں کر کے چلے جاندے ہو بعد چ سانوں پیغامات آتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملکی جب مفاد آئے گا نا سامنے, اپوزیشن بھی یہی ہے, حکومت بھی یہی ہے, میں بھی یہی ہوں, آپ بھی یہی ہیں, ہم ملکی مفاد کے اوپر کوئی اس کے اگینسٹ کبھی کوئی بھی شخص پاکستانی جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرے گا. درست. ایک بات. دوسری بات یہ ہے جی کہ وہ ووٹوں کی عددی اکثریت جو ہے اپوزیشن کے پاس ڈیفینیٹلی زیادہ ہے. وہ جو کمپرومائز کی بات بھٹی صاحب کرتے ہیں اور میں اختلاف کرتا ہوں, دیکھیں جب کالے شیشوں والی گاڑی آپ کے قریب سے بھی گزرتی ہے نا
جس کے اندر کچھ روح نظر کانپ نہیں آ رہا جاتی، تھا، روح ایک وقت کانپ جاتی۔ جاتی کہ ظاہر پتہ ہے نہیں میں اس اور کے اندر بھٹی صاحب دونوں بھگت چکے ہیں جی، اس لیے ہماری تو ٹوٹل کام ہو جاتا ہے جی۔ جی اب اس مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر ایک محب وطن آدمی جا رہا ہے جس کو خطرہ ہے کہ اس کو کوئی مار نہ دے، یا وہ مارنے والا جا رہا ہے جس سے مجھے خطرہ ہے، یا مجھے جو نہیں سمجھتا پتا، ہے کہ اس کے علاوہ باقی سارے غدار سارے ہیں۔ غدار ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا اس میں کون بیٹھا ہوا ہے۔ اب کالے شیشوں والی گاڑیاں لاہور میں بہت ساری ہیں جی، بہت لوگ امیر لوگ ہیں ان کے پاس پھرتی ہیں، ملتے ہیں یہ۔ اب سیاستدانوں کی جہاں تک بات ہے جی، بات یہ ہے کہ اپوزیشن کو یہ معلوم تھا جوائنٹ سیشن کے اندر جو مشترکہ سیشن تھا کہ جی ہم آرام سے حکومت کو ڈیفیٹ کر لیں گے۔ یہ 10 منٹ پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری 3-4 لوگوں سے بات ہوئی، اجلاس سے 10 دن پہلے، اجلاس سے 10 منٹ پہلے کی۔ جب وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر آ رہے تھے، انہوں نے کہا جی مسئلہ کوئی نہیں، ہمارے بندے پورے ہیں۔ جب وہ اگلے لیڈر جب رہنما اور سینئر رہنما آگے کو نکل گئے، پیچھے سے وہ ہوتے ہیں نا قدم بڑھاؤ نواز شریف، یا قدم بڑھاؤ بلاول، یا قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ پیچھے والے جو قدم بڑھا کے نا وہ پیچھے سے پیچھے رائٹ دائیں بائیں ہو گئے سارے۔ اب اس میں ڈیفینیٹلی ان کو کوئی مسئلہ ہوگا، کچھ لوگ آئے نہیں ہوں گے، کچھ لوگوں کو آنے نہیں دیا گیا ہوگا، یا کچھ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے نہیں پہنچے ہوں گے، یا کئیوں نے ہو سکتا ہے کہیں رائٹ لیفٹ ہو کے ووٹ بھی ادھر ادھر کر دیا ہو۔ پرابلم یہ ہے رئیس صاحب کہ اپوزیشن کو یہ بات پہلے معلوم نہیں تھی۔ 10 منٹ پہلے جب آپ کو پتا چل جائے کہ جی ہمارے اتنے بندے کھسک رہے ہیں، آپ ڈیفینیٹلی کوئی اس کا اپاؤ کرتے ہیں، لیکن جب ہے ہی کوئی نہیں تھا وہاں پہ تو اس نے کس نے کرنا تھا؟ کمپرومائز وہ ہوں گے، کرنے بھی ہر نہیں دینا دفعہ تھا۔ ہوں گے۔ ایک بات جو اس حکومت کو لائے ہیں نا رضی صاحب، وہ اس حکومت کو گرنے یا ڈیفیٹ ہونے کبھی بھی نہیں دیں گے۔ خود گرائیں گے، خود گرائیں گے۔ ایسا پوزیشن نو اسی اپنے ہتھیں گولی مار دینے ہیں، اور تسی تو کوئی کرتوت کر کے وکھا دو جی یار، بس۔ خدا دا خوف کرو یار، بالکل۔ عوام کی حالت اجیرن ہو گئی یار، ٹھیک ہے، آپ کو کچھ تو رحم کریں اس قوم کے اوپر۔ اپوزیشن کو ہم اپنے ہاتھوں ختم کر دیتے ہیں، کچھ تو کر دیو یار۔ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔